اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورۃ فاتحہ کے بہت کافی نام ہیں۔ جنہوں نے بیضاوی پڑھی ہے انہوں نے بیضاوی کی ابتدا کے اندر بھی دیکھا ہے، امام بیضاوی نے بھی کئی نام لکھے ہیں۔ شافیہ ہے، کافیہ ہے، شفا ہے، یہ کئی قسم کی چیزیں ہیں، اس کے نام ہیں۔ امام راضی نے اپنی تفسیر میں 32 نام کے قریب لکھے ہیں اس سورت کے۔ بہرحال مجھے اس وقت ان ناموں سے کوئی بحث نہیں ہے، ہم ایک ہی نام پر بحث کریں گے۔ اس سورت کا نام ہے ام القرآن۔ ام القرآن قرآن پاک کی ماں۔ جس طرح ماں سے سارے بچے نکلتے ہیں اور ساری ماں بچوں کے لیے منبع ہوا کرتی ہے، اسی طریقے سے سورۃ فاتحہ سارے قرآن پاک کے لیے منبع کی حیثیت میں ہے۔ سارا قرآن پاک سورۃ فاتحہ سے نکلے گا، ایسے طریقے سے جس کے منبع سے ساری چیزیں نکلا کرتی ہیں، چشمہ ہوتا ہے۔ یوں ہی سمجھیے یہ قرآن پاک کے لیے سورۃ فاتحہ ایک ماں اور منبع کی حیثیت میں ہے۔ اس کی کئی تقریریں ہیں۔ ایک تقریر حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی ہمارے استاد شیخ الاسلام کی بھی ہے، اور ایک اس تقریر میرے شیخ حضرت مولانا حسین علی صاحب مرحوم مغفور کی ہے۔ مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی نے تو یہ فرمایا تھا کہ قرآن پاک کی جس صورت میں یا پاروں میں دیکھیں گے آپ، ہر ایک صورت میں قریب قریب ہر ایک صفحے میں 6 مضامین میں سے کوئی نہ کوئی مضمون ضرور بیان ہو رہا ہوگا، یا اللہ کی توحید، یا رسالت نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یا باقی انبیاء علیہ السلام کا ذکر۔ توحید 1، انبیاء کے رسالت کا ذکر 2، احکام 3، قیامت 4، پھر اس کے بعد ماننے والی جماعت کا ذکر اور نہ ماننے والی جماعت کا ذکر۔ خیال میں آیا؟ پھر ملاحظہ کیجیے، توحید 1، رسالت 2، احکام 3، قیامت 4، ماننے والی جماعت کا ذکر اور نہ ماننے والی جماعت کا ذکر۔ خیال میں آیا ہے؟ 6 چیزیں ہیں۔ کسی مقام کو قرآن پاک کو آپ نکالیں گے، کوئی سوا قرآن پاک آپ دیکھیں گے، ہر صفحے میں یا توحید جا رہی ہے، یا وہاں رسالت کا ذکر ہو رہا ہے انبیاء کا یا حضور کا، یا احکام بیان ہو رہے ہیں، یا قیامت کا ذکر چلا ہوا ہے، یا ماننے والی جماعت کا ذکر ہو رہا ہے، یا نہ ماننے والی جماعت کے حالات بیان ہو رہے ہیں۔ جس صفحے میں آپ دیکھیں گے، بہرحال ان 6 چیزوں میں سے کوئی چیز آپ یوں دیکھیں گے۔ اب دیکھیے یہاں بھی وہی ہے۔ سورۃ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ ساری ہے خدا کی توحید، یہ جو خدا کی صفت بیان کی جا رہی ہیں، اللہ میں ہیں کسی مخلوق میں نہیں ہے۔ آخر میں نہیں، مالک یوم الدین میں قیامت ہے۔ یقینی بات یہ سمجھ آ رہی، بات کوئی ایسی مشکل نہیں ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم میں یا ایاک نعبد میں دونوں جگہوں میں احکام ہیں، جو عبادت کے سارے جو کی شریعت میں آپ کام کر رہے ہیں، یہ عبادت کی ہے، یہ احکام ہے۔ صراط مستقیم، ساری شریعت جو ہے مطہرہ، یہ سب شریعت کیا ہے؟ صراط مستقیم ہے، یہ احکام ہی تو ہیں۔ وہ ہے کہ توحید بھی آ گئی، رسالت صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر انعام ہو چکا ہے۔ سب سے پہلی جماعت جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے وہ کون؟ انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہے۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہوگا سورت نساء پارہ 5واں،
سورۃ نساء پارہ 5واں صفحہ 122 اور 123، 122 123، 122 یہ کہا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے یا کر رہے ہیں، اللہ ان لوگوں کے ساتھ رکھے گا جن کے پر اللہ کے انعامات ہو چکے ہیں۔ وہ جن پر اللہ کے انعامات ہو چکے ہیں وہ کون ہیں؟ نبیین ایک جماعت، صدیقین کی دوسری جماعت، شہداء کی تیسری جماعت، صالحین کی۔ اب اصل دیکھیے کہ ایک ہی جماعت ہے نبیین کی، باقی پچھلی جماعتیں یہ وہ ہیں جو انبیاء کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ صدیق ہیں تب، شہید ہیں تب، صالحین ہیں تب، یہ سب وہی ہیں۔ تو وہ اصل جماعت انبیاء کی ہے۔ باقی جماعتوں پر انعامات تب ہوتے ہیں جب انبیاء کے نقش قدم پر ہوتے ہیں۔ تو گوئے کہ صراط الذین انعمت علیہم میں رسالت توحید بھی آ گئی، رسالت بھی آ گئی، احکام بھی آ گئے، قیامت بھی آ گئی، ماننے والوں کے حالات اور نہ ماننے والے کے۔ اسی صراط الذین انعمت علیہم میں ماننے والوں کا بھی اشارہ ہو گیا، اور مغضوب علیہم اور ضالین میں نہ ماننے والوں کے لیے اشارہ ہو گیا۔ تو مراد میری کیا ہے؟ وہی جیسا میں نے کہا تھا کہ 6 قسمیں ہوں گی قرآن پاک کی، ہر سورت کے ہر اندر صفحے میں جہاں آگے آ رہا ہے قرآن پاک، انہی 6 قسموں کو آپ سورۃ فاتحہ میں دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایک تقریر آسان جیسی میرے شیخ حضرت مولانا حسن علی صاحب کی جو تقریر ہے وہ اب آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ تفسیر مواہب الرحمان میں اس کو لیا ہے، اور آپ لوگوں نے تلویح پڑھی ہے، تہذیب تلویح کے اندر بھی کچھ اشارہ کیا ہے، لیکن اس کا اپنا انداز ہے، یہ بالکل اور انداز ہوگا۔ وہاں جاتا ہے حمد لی اولا و ثانیہ، اس پر بحث کر رہا ہے، تلویح والا بھی توضیح والا بھی کچھ کر رہا ہے، اس کا انداز اور ہے، بارہ ہمارا انداز اور ہوگا، سمجھ گئے؟ اب دیکھیے میری شیخ کی ایک تقریر یہ تھی کہ قرآن پاک کے حصے ہیں، ہر حصے کو قرآن پاک نے شروع کیا الحمدللہ کے ساتھ۔ قرآن پاک کے حصے ہیں، ہر حصے کو قرآن پاک نے شروع کیا الحمدللہ کے ساتھ۔ خود ہی الحمدللہ کا آنا ہی معلوم ہو رہا ہے کہ یہاں سے حصہ شروع ہو رہا ہے، اور چند ہی صورتیں ہیں جن صورتوں کی ابتدا میں الحمدللہ کا لفظ آیا ہے۔ قرآن پاک میں چند صورتیں ہیں جن صورتوں کو الحمدللہ کے ساتھ شروع کیا گیا ہے، اسی سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ حصے جدا جدا ہو رہے ہیں۔ مثلا ایک یہ فاتحہ ہے، یہاں دیکھا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہے سورت۔ اب آگے دیکھیے، نکالتے جائیے، سورت انعام پارہ 7واں صفحہ 177، 177 الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ دیکھ لیا ہوگا اس سورت انعام سے پہلے کوئی سورت نہیں، بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ، ان صورتوں کی کسی صورت کے ابتدا میں الحمدللہ کا لفظ نہیں ہے۔ حافظ صاحب اور خوب جانتے ہیں یہ دوسری جگہ ہے جہاں الحمدللہ کا لفظ آیا ہے۔ تو گوئے کہ فاتح سے لے کر انعام تک ایک حصہ ہو گیا۔ اب چلیے انعام سے لے کر سورت کا 15واں پارہ، سورت کا 15 پارہ 408 صفحہ، 408 صفحہ سلو 408 سمجھ گیا، 408 صفحہ دیکھا ہے۔ اس میں آگے دیکھیے، ملاحظہ کریں آپ، وہاں پھر شروع ہوتا ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب
وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجًا۔ یہاں کوئی بحث میں نہیں کر رہا کیا مضمون ہے کیا نہیں، وہ ہے کہ وہاں اب شک دیکھیے، وہاں سے پوچھ سکتے ہیں کہ انعام سے لے کر درمیان میں کوئی صورت نہیں جس کو شروع کیا جو کس کے ساتھ، الحمدللہ کے ساتھ ہے۔ انعام کے بعد آراف، انفال، توبہ، یونس، ہود، یوسف، رعد، حجر، نحل، ابراہیم، نحل، بنی اسرائیل، ان ساری صورت میں کوئی ایک صورت بھی نہیں جس کی ابتدا میں الحمدللہ کا لفظ آیا ہو۔ یہ آگے دوسرا مقام ہے، بلکہ تیسرا مقام ہے جہاں الحمدللہ کے ساتھ یہ سور شروع ہو رہی ہے۔ کتنے ہو گئے اب تک؟ اس سے بن گئے دو، فاتح سے لے کر انعام تک، انعام سے لے کر سورت کاف تک۔ اب یہاں سے چلیے سورۃ سبا اور فاتح جو 22ویں پارے میں ہے۔ یہ سبا 595 ہے، 500 و 95 یہ کہا ہے، یہ اب چوتھی جگہ آ گئی ہے، الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض والحمد فی الآخرہ وهو الحکیم الخبیر۔ یہ اب چوتھی جگہ ہے۔ اس سے خود بخود آپ کی طبیعت فیصلہ کر لیا ہوگا کہ سورۃ قاف سے لے کر سورۃ سبا تک یہ اور حصہ آیا ہے، تو اب قاف سبا سے لے کر بالکل آخر تک تا آخر قرآن پاک تک ایک حصہ اور ہو جائے گا۔ کہ 3 سے 4 حصے بن گئے نا، فاتح سے لے کر انعام تک، انعام سے لے کر قاف تک، قاف سے لے کر سبا تک، سبا سے لے کر آخر تک، وہ ہے کہ 4 جب کے اعتبار سے 4 حصے خود قرآن پاک کے معلوم ہو رہے ہیں۔ ایک بات اشکال رہے گا، سورۃ سبا کے بعد متصل آ رہی ہے سورۃ فاتح، سمجھ گئے؟ یہ سورۃ فاتح کی ابتدا کے نظر آتا ہے الحمدللہ الذی فاطر السماوات والارض، دیکھا آگے آ رہا ہے 603 صفحے پر 603 603 صفحے میں پھر آتا الحمدللہ آتا ہے، خیال میں آیا؟ یہ قلعہ بات ہے کہ سبا کے اندر ابتدا کے الحمدللہ ہے، اس کے ساتھ متصل ایک اور صورت ہے فاتح، اس کی ابتدا کے الحمدللہ ہے، اس کی وجہ ان قریب میں آپ کے سامنے بیان کر دوں گا، سمجھ گئے؟ اب آپ دیکھیے، 12 اتنا آپ کے ذہن میں سے نشین ہو چکا ہے کہ یہ چند مقامات ہیں جو الحمدللہ جن صورت ابتدا میں آیا ہے، یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حصے کتنے قرآن پاک کے 4 ہیں۔ اب دیکھیے ہر ایک حصے میں مضمون کیا ہے، یہ آپ پڑھیں گے تو پڑھنے کے بعد آپ کو پوری تفصیل کے ساتھ معلوم ہو جائے گا، آپ کا ذہن خود فیصلہ کرتا جائے گا۔ کیا جب آپ پڑھیں گے، فی الحال تو آپ کو یوں سمجھیے کہ میری بات تو کچھ مان لینا پڑے گا، جو چیزیں آگے آتی ہیں اس بنا پر آپ نے پڑھی تو ہے نہیں۔ قرآن پاک کے پہلے حصے میں زور اس موضوع پر جا رہا ہے، زور ہے، باقی مضامین بھی ہیں، لیکن اس موضوع پر بڑا زور ہے کہ نظام عالم کی ذرے ذرے کائنات کو اور انسان تیری ذات کو بھی، باقی ذرے ذرے کائنات کو ایک اللہ ہی پیدا کرنے والا، اسی نے پیدا کیا، کسی دوسرے نے پیدا، سمجھ گئے؟ یہ ہے بات۔ اے انسان تجھے بھی اور باقی ذرے ذرے کائنات کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، کوئی اس کے سوا دوسرا پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ یہ مضمون ہے زیادہ طور پر، باقی مضامین بھی ہیں، میں نے کہہ دیا تھا آپ کو، جہاں آپ کو میں نے مقدمات بیان کر رہا تھا کہ قرآن پاک کی توحید کا مضمون بھی عجیب ہوتا ہے، ایک ہی پر زور ہوتا ہے، باقی مضامین اس کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، پیدا ہے قرآن پاک کا یہی ہے۔ سورۃ مائدہ، سورۃ انعام سے لے کر سورۃ قاف تک یہ دوسرا حصہ چل رہا ہے۔ دوسرے حصے میں قرآن پاک ایک اور مضمون پر بیان دے گا، زور دے گا، یہ کہ پیدا کرنے کے بعد اس چیز کو اپنی حد تک پہنچانا، اس چیز کو اپنی حد تک پہنچانا، یعنی ایسی طریقے سے اس کی حاجتیں
ضرورتیں پوری کرتے جانا تاکہ وہ اپنے مقام تک صحیح حد تک پہنچ جائے. وہ کہ یہ بھی اللہ کہتا ہے میرے ہی خاصہ ہے، میری ہی طاقت ہے، میرے ہی کارنامہ ہے، کسی دوسرے کا نہیں ہے. مراد کیا ہے؟ اب چیز کو اس حد تک پہنچانا ہے، یعنی جو اس کی حد ہے اس کی ضرورتیں حاجتیں پوری کر کے کرتے کرتے اس مقام تک پہنچاؤ جس حد تک اس کو پہنچانا ہے. یہ خدا کہتا ہے یہ میرا ہی کام ہے، کسی دوسرے کا. دوسری تعبیر یوں کر لیجیے، پیدا کرنے کے برنے پالنا تربیت، یہ بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری قدرت میں ہے، کسی دوسرے کے قبضے میں نہیں ہے. کتنے ہو گئے؟ دو. پیدا کرنا ایک، پیدا کرنے کے بعد پالنا یعنی ضرورتیں پوری کرنے کے بعد اس کو اس مقام تک پہنچانا، یہ بھی اللہ کے اختیار میں، کسی دوسرے کے قبضے میں. کتنے ہو گئے؟ دو. سورۃ انعام کے لے کر کاف تک آ گیا. اب کاف سے لے کر سورۃ سبا تک، کاف سے لے کر سبا تک اس پر زور دیا گیا ہے کہ جب پہنچ جاتا اپنی حد تک اس کے پھر سارے حالات، اس کی صحت، اس کی مرض، اس کی مصیبتیں، اس کی خوشیاں، غمیاں، ساری حاجات اور حالات خدا کہتا ہے میرے قبضے میں ہیں، اور میں نے کسی کے حوالے اس کے حالات کو نہیں کیا، میرے اختیار میں ہے. اللہ تعالی نے اس کو کسی دوسرے کے حوالے نہیں کیا. سمجھ گئے؟ کئی لوگ بنا رکھے ہیں نا 40 ابدال ہیں، کوئی کتب بنا رکھے ہیں، کوئی 40 ابدال بنا رکھے ہیں. لوگ بناتے 1 یونٹ، انہوں نے خدا کی 1 یونٹ کو بھی تقسیم کر کے 40 یونٹوں میں تقسیم کر دیا ہے. کہتے ہیں جی 40 یونٹیں ہیں، ہر یونٹ میں ایک ایک ابدال بنانے سکتے ہیں. کہتے ہیں ان کے حوالے ہے سارے اس علاقے کی مصیبتیں، نفع نقصان برکت وغیرہ اس کے قبضے میں ہوتا ہے. پھر وہ جس کو چاہیں دیں، جس کو چاہیں نہ دیں، جس کو چاہیں مال دیں، جس کو چاہیں نہ دیں، یہ سارے قبضے اس ابدال کے قبضے میں آ جاتا ہے. پھر آج کل تم لوگوں کو معلوم نہیں، یہ مشرکین کا عجیب ڈھنگ ہوتا ہے. یہ پھر کہتے ہیں، خود ہی کہتے ہیں 40 ابدال ہوتے ہیں. حضرت پتا ہے، پھر سناتے اس قسم کی ضعیف حدیث سے موضوع روایت بنا کر لوگوں کے دلوں مائل کرتے ہیں. اچھا 40 ابدال ہوتے کہ ہاں ان کے اختیار میں ہوتا ہے اس علاقے کے ساری بارشیں بھی برسانا، مصیبتیں ہٹانا، برکتیں دینا، سب ان کے اختیار میں اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے. تم اس علاقے کے مختار ہو، جس کو چاہو دو نہ دو، بارش کرو نہ کرو. پھر اس کے بعد پوچھتے ہیں پتا کیجیے. ہاں کہتے ہیں آج تو پتا ہے کون ابدال ہے؟ خود ہی پوچھتے ہیں کہ نہیں جی پتا تو کوئی نہیں. کہتے ہیں آج کل ہمارے حضرت صاحب نے یہ ابدال ہے نا، یہ آگے ایک اور مقدمے کے ساتھ دوسرا مقدمہ ملا لیتے ہیں. پہلا مقدمہ بٹھاتے ہیں ضعیف حدیث کا، 40 ابدال والی حدیث سناتے ہیں تاکہ ذہن آ جا ہاں کوئی ہوتے ہیں ابدال جس کے حوالے سب کو نظام کر دیا جاتا ہے. پھر پوچھتے پتا ہے کون ہے وہ، کون ابدال ہے؟ کہ نہیں جی بادشاہ ہمارے حضرت صاحب جو ہیں یہ ابدال ہے نا. کہ اچھا یہاں پنڈی کے اندر بھی کئی ابدال ہے، کبھی گوڑے بن جاتے، کبھی آج کل یہاں دیول والا ایک پتہ دال ہے، یہ ڈال ہے، 12 کچھ تو لوگ اس کو کہتے ہیں، ابدال بن جاتے ہیں. ابدال بن جاتے ہیں، ان کے حوالے ہو جاتا ہے. قرآن پاک یہ بھی مسئلہ بیان کرے گا کہ آیا اللہ تعالیٰ نے یہ نظام واقعی کسی کے حوالے کیا ہے یا خود ہی نظام سارے حالات اپنے قبضے میں. تیسری درجے میں جا کر اور تیسرے حصے میں جا کر قرآن پر بحث کرے گا. سارے نظام اپنے قبضے میں ہے، نظام اپنے کسی کے حوالے، یعنی وہ ابدال والی بات اٹھائے گا دنیا سے. بھارت کیا میں نے کہا پہلا مسئلہ کیا تھا؟ پیدا کرنے والا. دوسرے میں کیا تھا؟ اختصار کیا؟ پالنے والا. تیسرے میں کیا تھا؟ سارے نظام کو چلانے والا جو کسی کے حوالے میں کیا ہو. کیا ہو ختم دنیا، اور دنیا ہے کیا؟ دنیا اسی چیز کا نام ہے. پیدا ہونا ہے، پھر پلنا ہے، پلنے کے بعد دنیا میں رہنا ہے، پھر دن دنیا سے جانا ہے. چوتھے حصے میں جہاں قرآن پاک میں اور مضامین ہوں گے وہاں چوتھے حصے میں اس مضمون پر زیادہ زور ہوگا. لیکن آخر جا کر اس دنیا سے جانے کے بعد بھی سارے تیرے حالات اے انسان خدا کی قبضے میں ہوں گے. وہاں کوئی تیرے لیے مالک نہیں ہو سکے گا کہ جو چاہے وہاں کروا دے تیرے لیے، وہاں بھی کوئی نہیں. وہ مراد کیا ہے؟ بچپن سے پیدائش سے لے کر
تاں قیامت کے آخر دم تک سب تیرے خدا کی قبضے میں تیرے حالات ہیں، کسی مخلوق میں کسی کے اختیار میں. سمجھ گیا بات میری؟ اب تک یہ بات کیا ہوئی ہے؟ 4 حصے، ہر حصے میں ایک ایک مضمون. پہلے حصے میں پیدائش، دوسرے میں تربیت، تیسرے میں نظام کا چلانا، کسی کے حوالے نہ کرنا، چوتھے میں کیا محشر، یعنی مرنے کے بعد تاخیر حالات تک سب خدا کے اختیار میں ہوگا، کسی اور کو کوئی مالک وہاں تیرے لیے نہیں ہوگا. 4 ہو گئے 4 حصے ہوئے. یہ جب آپ پڑھیں گے قرآن پاک کو دیکھتے جائیں گے، آپ کے ذہن کے سامنے آتا جائے گا واقعہ میں قرآن کس طرح زور دے رہا ہے. یہ میرا مقصد نہیں ہے کہیں غلط فہمی نہ ہو کہ پہلے حصے میں اور مضمون نہیں آئیں گے، نہیں، یہ مضمون کا زور ہوگا، باقی بھی آئیں گے. حال کا دوسرے مضمون پر زور ہوگا، باقی بھی آئیں گے. یوں ہی ہوگا ہر حصے میں. اب سورۃ فاتحہ میں دیکھیے، سورۃ فاتحہ میں پہلا الحمدللہ 1، رب العالمین 2، الرحمن الرحیم 3، مالک یوم الدین 4. 4 حصے ہیں، 4 حصوں کی طرف قرآن اشارہ کر رہا ہے. الحمدللہ بول کر اللہ مراد اس کے وصف مشہور، جسے پڑھا جامی وغیرہ میں کافی میں لکل فرعون موسیٰ لکل مقل محق کہتے ہو کتابوں میں. یہاں بھی بول کر اللہ مراد کیا ہے؟ مراد کیا ہے؟ اللہ سے مراد کیا ہے؟ خالق. اور یہ خالق ایسی صفت ہے جو قرآن پاک میں تم نے دیکھنی آئے آپ کو کہ مشرکین مکہ خدا کو خالق جھٹ مانتے تھے. آتا نے پڑھا ہے تم نے من خلق السماوات والارض. اگر آپ ان سے پوچھے جواب یہی دیں گے لیقولن اللہ ہے، یعنی خالق اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں سمجھتے تھے. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُم، ان کو کس نے پیدا کیا ہے؟ یقولن اللہ، کہیں گے اللہ ہی نے پیدا کیا ہے. وہ اللہ کی وصف مشہور مشرکین عرب کے ہاں بھی اللہ ہی خالق تھے. الحمدللہ 1، پیدا کرنے والا، پیدا کرنے کے بعد رب العالمین پالنے والا سارے جہانوں کا. 2، الرحمن الرحیم بخشی مہربانیاں کرنے والا، سارے نظام عالم پر اپنی رحمت کی ایک چادر بچھا رکھی ہے. سچ پوچھو تو کافروں پر بھی مہربانی کر تو رہا ہے، ورنہ ان کو روزی جو دے رہا ہے اس کی مہربانی نہیں ہے. یہ تو تم نے بھی پڑھا ہے، ایک رحمت عامہ ہے، ایک خاصہ ہے. یعنی عامہ یہ کہ اس میں مومن کافر سب کیا شامل ہے، خاصہ کیا خاص اپنے ماننے والوں پر ہے. بہرحال پہلی میں کیا خالقیت، دوسری میں کیا ربوبیت، تیسری میں کیا نظام کی چلانے اس کی مہربانیاں، چوتھا کیا مالک یوم الدین، مالک دن جزا کا. تو 4 ہی حصے تھے اور 4 ہی حصوں کے لیے سورۃ فاتحہ میں اشارہ. تو گویا کہ ام القرآن اور قرآن میں سے یہ بات نکل رہے ہیں فاتحہ سے. آگے سورۃ فاتحہ کے بعد بسم اللہ میں آ جاؤ. اس میں دیکھیے ان 4 حصوں میں سے 2 کو لیا گیا ہے صراحتاً اور 2 کو چھوڑ دیا گیا ہے. اللہ بھی لیا گیا ہے اور رحمان بھی لیا گیا ہے، بیچ میں ربوبیت کو چھوڑ دیا گیا ہے. کیوں؟ جب پیدا کرنے والا بھی وہی ہے اور بخشش اور مہربانی بھی وہی کر رہا ہے تو بیچ میں پالنے والا کوئی دوسرا تو نہیں ہو سکتا. پالنے والا بھی، بلکہ پالنے میں اس کی مہربانی کا ایک اثر ہے. وہی مہربانی کرتا ہے تبھی پلتا ہے، ورنہ کب ہو سکتا ہے. وہ کہ فاتحہ کے بعد سورۃ فاتحہ کے بعد بسم اللہ میں 2 کو تو صراحتاً بیان کیا گیا ہے اور باقی درمیان میں تیسرے کو اشارتاً ضمن لایا گیا ہے. ہاں قیامت والے کو چھوڑ دیا گیا ہے کہ جب دنیا میں تیرے لیے ایک اللہ کی ذات ہے، پیدا کرنے والا بھی وہی ہے اور پالنے والا بھی وہی ہے، ضمن معلوم ہوتا ہے، صراحت معلوم کہ اس کی بخشی مہربانی کے سوا کوئی کام بھی نہیں ہے. کہ آگے جا کر تو خود ہی موت کے بعد اسی کا قبضہ ہوگا، اس کو چھوڑ دیا گیا ہے. اس کے بعد ایک بات اور سمجھیے، حضرت ابن عباس نے روایت کی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، حاضر میں بھی ہے اور باقی مفسرین بھی لکھتے ہیں
لکل شیء لباب ولباب القرآن حوامی، لکل شیء لباب ولباب القرآن حوامی، ہر ایک چیز کا خلاصہ ہے اور سارے قرآن پاک کا خلاصہ کس میں ہے؟ حامیموں میں۔ ہر ایک چیز کا مغز اور خلاصہ ہے، سارے قرآن پاک کا خلاصہ کس میں؟ حامیموں میں ہے۔ سمجھ گئے؟ وہ کہ حامیمیں آ رہی ہیں ساتھ، حامیم مومن سے لے کر حامیم احقاف تک، وہ سارے قرآن پاک کا خلاصہ ہے۔ اب ان حامیموں کا مبدا، یعنی ان حامیموں کا مبدا پہلی سورت کے ساتھ چلتی ہے، حامیم سورت زمر ہے، سورت زمر۔ اب سورت زمر بھی نکالیں آپ اور حامیموں کا موضوع بھی دیکھیے، نکالیے سورت زمر پارہ 23واں۔ یہ ہے جی سوا 635، 635 600 خمسۃ و ثلاثون۔ ہاں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ دیکھا اتارا ہوا حکم نامہ، الکتاب سے مراد حکم نامہ ہے۔ ابھی میں سورت نہیں پڑھا رہا، میں ویسے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ اتارا ہوا حکم نامہ بڑے بادشاہ سے جو بڑے ہی غالب ہے، بہت بڑی حکمت والا ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، بے شک ہم نے نازل کر دیا تیری طرف کتاب اپنی کتاب کو میری پیغمبر نازل کیا بالحق، حق ظاہر کرنے کے لیے۔ یہ صورت میں کیا مقصد کیا ہے، کیوں یہ صورت آئی؟ یہ ہے فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، پس عبادت کر اللہ کی، عبادت کر اللہ کی، مخلصا لہ الدین، خالص اس کے لیے ہو عبادت ہے۔ اب بات سمجھیے، یہ فاعبد اللہ کا لفظ میں مشرکین بھی آ گئے، یہودی نصارہ بھی آ گئے۔ کیوں؟ مکے کے مشرک بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے، خدا کے آگے، خدا کے گھر کا طواف کرتے تھے، خدا کے آگے رویا کرتے تھے، ہیں جو بھی ان کے اپنے باپ دادے سے رسومات ملی ہوئی تھی وہ کر رہے تھے۔ عبادت اللہ کی یہودی بھی کر رہا تھا، عبادت اللہ کی نصارہ بھی کر رہے تھے، جو بھی ان کا طریقہ تھا۔ اسلام نے آ کر نرالی بات کہی ہے، اللہ کی عبادت کر، کیسی؟ اس ہی کی عبادت ہو، غیروں کی عبادت ہو، مخلصا لہ الدین، یعنی خالص اللہ کی عبادت ہو، غیروں کی عبادت ہو۔ آپ سمجھے بات؟ نہیں سمجھے؟ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، عبادت اللہ کی ایسی ہو، اسی ہی کی عبادت ہو، غیروں کی عبادت ہو۔ دین آئے عبادت کے ساتھ، عبادت ہے دین جس کے ساتھ آتا جائے گا مانا ہوتا جائے گا۔ اب دیکھیے آگے نکالیے، اس کو دیکھ لیا ہے، اگلی سورہ نکالو حامی مومن، یہ زمر ہے، اس کے آگے آ رہی ہے حامی مومن، صفحہ 649، 649 600 و 49 دوسری سطر دیکھیے، فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون، فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون، پکارو اللہ کو۔ دیکھا فرق؟ دیکھا ہے؟ وہاں مفرد جمع کا فرق ہے، بس وہاں کیا کہا؟ فاعبد اللہ، یہاں کیا کہا؟ فادعوا اللہ۔ نہیں سمجھے؟
بھی کا مخلص اللہ الدین، یہاں کا مخلصین اللہ الدین، بات ایک ہی ہے، صرف واحد اور جمع کا فرق ہے۔ وہاں کا اللہ ہی کی عبادت کرو، یہاں کیا کہا اللہ ہی کو پکارو حاجتوں میں۔ وہاں کا عبادت اللہ کی ہو، غیروں کی عبادت نہ ہو، یہاں کہا اللہ ہی کو پکارو، غیروں کو نہ پکارو۔ سمجھا بات میری کہ نہیں سمجھے؟ خیال میں آیا ہے؟ وہاں کہا اللہ ہی کی عبادت کرو، غیروں کی عبادت نہ ہو، یہاں کا اللہ ہی کو پکار رہا جائے حاجتوں میں، غیروں کو پکارا نہ جائے۔ اب دیکھیے فاتحہ دیکھیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، دیکھا ایاک نعبد، یہ زمر و ردا آ گیا ہے۔ زمر بھی کیا تھا؟ فاعبد اللہ مخلص اللہ الدین کہا، اور یہاں کیا کہا؟ فاعبد اللہ کے بعد کیا کہا؟ یہاں کیا کہا؟ ایاک نعبد، تقدیم حق و تاخیر ہے دیتی کس کا؟ حسر کا، یعنی تیری ہی عبادت کریں گے ہم، تیری ہی عبادت کریں گے، غیروں کی عبادت نہ کریں گے۔ اللہ ہی کی عبادت کی، غیروں کی عبادت نہ کر۔ آگے حامی مومن میں کیا تھا؟ فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، یعنی اللہ ہی کو پکارو، غیروں کو نہ پکارو۔ یہاں کا کہا ایاک نستعین، ایاک کو مقدم کیا نستعین سے، انہاں کی یا اللہ اپنی حاجتوں میں تجھ ہی سے مراد مانگیں گے، غیروں سے امداد ہوئی ہے نا۔ گویا کہ جو زمر میں اور حوامیم کا مقصد تھا اس کو قرآن پاک میں سورۃ فاتحہ میں تو کیا ہوا؟ وہی جو قرآن پاک کا مغز تھا اور خلاصہ تھا وہ سورۃ فاتحہ میں اللہ نے ذکر کر دیا ہے۔ یہی سارے قرآن کا مقصد ہے، یہی حامیموں کا خلاصہ ہے جو اللہ نے سورۃ فاتحہ میں بیان کر دیا ہے۔ اب اس کے بعد آ جاؤ وہ کہ سارا قرآن فاتحہ میں آگے کا یہ دینا، یہ تو دعا ہے، اصل مقصد پورا ہو گیا ہے، سمجھ گئے؟ فاتحہ کا مقصد پورا ہو گیا ہے۔ اہدنا دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ سب دعا ہے، یہ تو دعا ہو رہی ہے۔ البتہ اہدنا بھی دعا میں دو لفظ ہیں، وہ بھی اس کے بارے میں میں کہہ دوں گا بعد میں۔ فی الحال اتنا سمجھ لیجیے، فاتحہ یہاں تک مرکز کہوں، محور کہوں، دعویٰ کہوں، موضوع کہوں، موضوع فاتحہ کے کہا تھا ایاک نعبد و ایاک، یہ موضوع تھا۔ ویسے آپ کو یہ بھی سمجھ آ گیا کہ فاتحہ ام القرآن بھی ہے، سارے قرآن پاک کے مضامین کو فاتحہ میں رکھ دیا گیا ہے، سمجھ گئے میری بات کو؟ جہاں ہم نے یہ سمجھا ہے، اب دیکھیے ساری فاتحہ بسم اللہ میں، ساری فاتحہ بسم اللہ میں جو میں نے کہہ دیا ہے وہ چار جو حصے تھے وہ اللہ الرحمن الرحیم کے اندر اشارہ کچھ صراحتاً کوئی ضمناً بیان کر دیے گئے ہیں۔ اب دوسرے آئیے، جو یہ زبور والی بات رہ گئی تھی اور سورت حامی مومن والی بات بسم اللہ کے اندر بے جو ہے، وہ مفسرین اور کچھ لکھیں گے، مترمتین کی حاشی کے اندر بھی مناوی لکھتے ہیں کہ بے کس کے لیے ہے، جو بھی بنائے۔ بہرحال میرے شیخ اس کو پسند فرمایا کرتے تھے، بے استعانت کی ہے، بے استعانت کی ہے، اور جار مجرور کا متعلق مؤخر ہے، جار مجرور کا متعلق مؤخر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم استعینوا، استعینوا، سمجھ گئے؟ یعنی یوں کہو استعینوا ببسم اللہ لا بغیر اللہ، نہیں سمجھے؟ استعینوا ببسم اللہ لا بغیر اللہ، یعنی اللہ کے نام سے مدد مانگو، خدا کے نام کے ساتھ کسی غیر اللہ کے ساتھ مدد ہو تو وہی ایاک نعبد و ایاک، جو فاتحہ میں سورۃ زمر اور حامی مومن میں سارے قرآن پاک کا خلاصہ بیان کیا گیا تھا، اسی خلاصے کے لیے بے اشارہ کر دیا گیا ہے۔ بے استعانت کی بھی یہ کہہ رہی ہے، مدد مانگو، مرادیں مانگو تو ایک اللہ سے مانگو، غیروں سے نہ مانگو۔ تو وہی بات
جو سارے قرآن پاک کی فاتح میں مضمون آیا ہے، سار ہوئی مضمون آ کر اللہ نے بسم اللہ میں رکھ دیا ہے، اور بلکہ بسم اللہ سے اٹھا کر خدا نے بے اشارہ سچ پوچھ تو کر کوئی یہ کرے کہ سارے قرآن پاک کا مقصد اور راستہ اللہ نے بے اشارہ کر دیا تو کہہ سکتے ہو یہ بے ایک ایسی چیز ہے جو پہلے رکھی گئی ہے، یہی سارے قرآن پاک کی روح کو بیان کرا رہی ہے، لیکن ہم اس کو بے کو بنائیں گے، بات کس کی ہے، کس تجارت کی ہے، متعلق مؤخر ہو جائے گا، کوئی بات نہیں ہے۔ یعنی ہم چاہیے تم لوگوں کو کہ اللہ کے نام سے امداد پکڑو، خدا کے سوا کسی غیر اللہ کے نام سے امداد ہو، بات کہتے ہیں ساتھ کے لیے ہے، یعنی بندے کو اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ ملصق بنانا چاہتا ہے کہ میرے ساتھ مل، کسی اور کے ساتھ اس کی ملاوٹ ہو، وہ ملانا بھی کیا ہے، یعنی حاجت روائی میں اور مشکل کشائی میں تیرا الصاق اللہ کے ساتھ ہو، اور اس مقصد میں تیرا الصاق کسی غیر کے ساتھ نہ ہو۔ سمجھے میری بات کو؟ گویا کہ قرآن پاک کے سارے مضامین فاتح میں رکھ دیے گئے، فاتح کے مضامین کو بسم اللہ میں رکھ دی گئے ہیں، بسم اللہ کے بعد با میں اشارہ کر دیا گیا ہے۔ اس لحاظ سے اب ایک وہ طریقہ ہے جو تمہارے تلوی کے اندر بھی کا ہے، حمد اولا تو ثانیہ وغیرہ کو لکھتا ہے تلوی والا، لیکن وہاں یہ باتیں بالکل نہیں ہے تلوی میں، یہ اور چیز ہے۔ البتہ حضرت علی مرتضیٰ سے مواہب الرحمان والے نے اشارہ کیا ہے اور مکتوبات امام ربانی صاحب نے لکھے ہیں۔ اب دیکھیے آگے، یہاں تک تو فاتحہ کے مضمون ہو چکا ہے، آگے دیکھیے اگر تو سورۃ فاتحہ کے اندر اگر آپ غور کریں، ذرا بھی غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے اصل سورۃ فاتحہ میں محور مسئلہ موضوع ہے یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ کیوں؟ پہلے سے کیا ہے، یہ ایک چل رہا ہے دلائل اوصاف اللہ کے، الحمدللہ رب العالمین اور وہ ہمارے رحیم مالک یوم الدین، سب غیبوبت ہے، یہ سب صفتوں کا اقرار ہو رہا ہے۔ اللہ میں یہ بھی صفت ہے، خالق بھی ہے، رب بھی ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، مالک یوم الدین بھی ہے۔ جب یہ صفتیں اللہ ہی میں ہیں تو پھر بندہ صاف کہتا ہے اللہ یہ صرف جب تیری اندر میں خطاب کر کہتا ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ مختصر روحانی کے اندر تم نے پڑھا ہے کہ یہ پہلے غیبوبت کے بعد خطاب ہے، پہلے غائب ہی غائب ہے، پھر ایاک کے ساتھ خطاب ہے، وہ ہے کہ غیبوبت کے ساتھ بولتے بولتے پھر آخر مجبور ہو کر کے یا اللہ ان صفتوں والے ایاک، اب تو ہی ہے عبادت کا حقدار اور تو ہی ہے مراد مانگنے کا لائق اور دوسرا کوئی بھی۔ اب ایاک نعبد و ایاک نستعین میں جب یہ دعویٰ آ گیا موضوع اصلی، اب آگے دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ کیا ہے؟ دعا ہے۔ سمجھے میری بات کو؟ یا اللہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب، یہ ساری کیا دعا ہے؟ اب یا اللہ اس راستے پر مجھے تو پکا رکھ۔ اہدنا میں دو معنی ہیں، ایک معنی ہدایت رہنمائی کر، ٹھیک ہے نا، دکھلا جس کو تم اردو میں کہتے ہو دکھلا ہے۔ ایک تو نشر تعظیم میں یا مرزاز ملا جلال میں وہ جھگڑے پڑے ہوں گے معتزلہ کے اور سن جماعت کے، رات علامہ یوسلو ہے کہ عبداللہ الموسلہ ہے، وہ جو گپے ہیں وہاں ہوں گی کہ متحدی بنفسی ہوگا مفعول ثانی کی طرف یا بواسطہ اعلان علاج سے ہوگا، وہ جھگڑے وہاں ہوں گے۔ ہمیں ان چیزوں سے بحث نہیں ہے یہاں۔ بالا جرا نمودر کرو عام دکھلا ہمیں، شاہ عبد القادر صاحب نے ترجمہ کیا ہے چلا ہمیں، چلا، سمجھے میری بات کو؟ چلا ہمیں راہ پر جو راہ سیدھی ہے، یہ مراد کیا سمجھا؟ وہ ایک ہے دکھلانا، ایک ہے دکھلانے کی بات اس پر پھر چلانا، نہیں سمجھے؟ صرف ایک ہے دکھلانا، دکھلا یعنی صحیح راہ جو ہے سیدھی وہ دکھلا ہے، ایک ہے دکھلا چکا ہے، دکھلانے کی بات اس پر ہمیں چلان سے مراد کہ یا اللہ اس پر ہمیں استقامت بھی عطا فرما۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کی طرف محتاج ہے، اس کی توفیق ہوگی تو صحیح راستہ ملے گا، ورنہ راستہ بھی صحیح نہیں مل سکتا۔ راستہ صحیح مل جائے تو ملنے کے بعد اس کی توفیق ہوگی تو اس راستے پر رہے گا، ورنہ راستے سے بھی ہٹ جائے گا، نہیں سمجھے؟
وہ کہ قدم قدم پر بندہ محتاج ہے. مولا صحیح راہ پر ہمیں چلا رکھ، پختہ رکھ، یہ بھی تیرے ہی کرم ہوگا. ورنہ تم دیکھو گے اول تو کئی لوگ ہیں جو مشرک ہیں جن کو صحیح راستہ ہی نہیں ملا، اور بعضوں کو راستہ مل جاتا ہے، مصیبتوں میں تقریبوں میں آتے ہیں اور لوگوں کے مصائب آتے ہیں، استقامت نہیں رہتی، پھر ہٹ کر گمراہ ہو جاتے ہیں. ایسے بھی دیکھو، کئی دیکھے ہیں. بہرحال ایک واقعہ ہے، یہاں ایک سب اسٹیشن ہے، میں اور قاضی شمس الدین، سب بڑی مدت کی بات ہے. ایک بار مناظرہ ہوا تو ہم آئے، تو وہاں ایک پٹھان تھا، اس نے کہا جی مولوی صاحب میرے گاؤں میں آپ تقریر کریں. ہم نے کہا بہت اچھا. وہاں اس کے گاؤں میں ہم آئے تقریر کریں، بڑی مدت کی بات ہے. اس پٹھان نے کہا تقریر کرے. وہاں ایک مسجد تھی، مجھے کہنے کا یہ پس تو کچھ سن لیتے ہیں، شاید تیری بات سنی میں نہیں جاؤں گا، تم صبح سویرے چلا جا نماز میں تو کائی سمجھ جائے، تو تقریر کر. شاید پس میری تصوت ہے بھی نہیں کچھ اچھی، جتنی مجھے آتی تھی میں گیا. بس نماز ہو گئی کہ میں ممبر کے پاس کھڑے ہو کر بس پست میں تھوڑے سے کلمات ہی کہے زما رونو. یقین جانو میں رونو کیا کہہ رہا تھا. مجھے کہا بس کا جمگا بھابیاں نہ ہوں میں مرزائی نہ ہوں تو سو کے میں ہم بھابی بھی نہیں آئے مرزائی بھی نہیں ہم. تو کون ہے؟ میں کہا میں ایک مسلمان آدمی ہوں. یقین جانیے میں نے کچھ بھی تو نہیں کہا، میں ایک لفظ سن نکل جا مسجد سے. یا اللہ جی باونا ہوا. پیشور کے بعد تقریر ہوئی قاضی صاحب کی، میری ایک مسجد میں گئے، وہ لوگ رائفل بھر کر لے آئے. قاضی صاحب پہلے کھڑے ہوئیے تاکہ اس کے بعد پھر میری تقریر ہونے والی تھی. رائفل سیدھی کی کیا مسجد ہمارے باپ دادو کی ہے، ہم تقریر نہیں ہونے دیں. وہاں جو پٹھان تھا تقریر کروانے والا، اس نے کہا جی چلو نہ صحیح میرے مکان پر تقریر کریں. ہم اس کے مکان کی چھت پر چڑھ جائے، چرپائیاں بچھا لی، چند طلباء تھے واقع ہم تھے، ہم نے وہاں کھڑے ہو کر تقریر کرنی شروع کر دی. کیونکہ قانون تب جرم نہیں تھا، ایک آدمی اپنے مکان میں جو مرضی چاہے کرے، جو مرضی چاہے کرے، جو مکان کی چھت پر جو مرضی چاہے کرے. ہم نے مکان کی چھت پر چڑھ کر تقریر کرنی شروع کی. وہ ہمیں کہتا ہے دیکھو جی یہ ملا ہے، ایک بولی نے اشارہ کیا، یہ راستہ توحید کا مجھے اس نے بتایا تھا، میں بالکل بے خبر تھا، اس نے مجھے بتایا سمجھایا، میں سمجھ گیا. اب میں سمجھ گیا ہوں، میں مسئلہ بیان کرتا ہوں. لوگوں نے مخالفت کی ہے تو یہ مولوی میرا ساتھ چھوڑ گیا ہے، یہ جو بتانے والا مولوی تھا وہ مشرکوں سے مل گیا ہے. پٹھان تو سادہ آدمی تھا، پٹھان کو تو بات پتہ لگ گیا، پٹھان تو مرنا جانتا ہے، کہتا مر جاؤں گا لیکن بات چھوڑوں گا نہیں. اس نے کہا میں تو نہیں چھوڑوں گا، بات سچی ہے تو میں چھوڑوں کیوں. جو پٹھان عامی تھا وہ پکا ہو گیا، جو مولوی بتانے والا تھا وہ پھسل گیا. وہ صرف اس بنا پر کہ لوگ سارے مخالف نہیں مارو. اس کے بعد ہمیں بھی جانا کبھی نہیں ہوا. بہرحال ہمیں اس کے چھت پر تقریریں کی، لوگ سنتے رہے، ہم چلے آئے. ورنہ اس کے بعد ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کیا حالات ہے وہاں کے کیا نہیں. لیکن یہ سچی بات پوچھیے، مسئلہ آدمی سمجھے، صحیح سمجھ آ جائے، یہ بھی سمجھے اللہ کی توفیق ہے مجھے تب ہوئی ہے بات، اور سمجھنے کے بعد اس پر مضبوط رہے، پختہ رہے. یہ بھی نہیں ہو سکتا جب تک خدا کی توفیق ہو. اہدنا دکھلانے کے بعد پھر اس پر ہمیں چلا. اہدنا الصراط المستقیم. الصراط المستقیم کیا ہے جی؟ صراط مستقیم کیا ہے؟ اس میں الف لام یا تو بناؤ استغراقی، یا بناؤ آد خارجی، سمجھ گئے؟ اگر استغراقی بناؤ ساری شریعت آ گئی. ساری شریعت کیا ہے؟ صراط مستقیم ہے. خیال میں آیا کہ نہیں آیا؟ لیکن اگر بناؤ الف لام آد خارجی پھر یوں معنی بنے گا ایاک نعبد و ایاک، تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھ ہی سے مرادیں مانگیں گے. یا اللہ یہ راہ عبادت تیری ہو، غیروں کی نہ ہو، مرادیں تجھ سے مانگے غیروں سے. ایک راہ ہے نا کہ مولا عبادتیں تیری ہو، مرادیں بھی تجھ سے مانگے، کسی پیر فقیر سے، کسی پیغمبر ولی امام زادے سے، کسی فرشتے سے مرادیں نہ مانگے، تجھ ہی سے مانگے. یہ راہ، اس راہ پر پختہ رکھ. آپ سمجھ گئے؟ وہ کہ الف لام کیا ہے؟ آدھے خارجی. اور اس کا تعلق کس کے ساتھ ہو جائے گا؟ نہیں سمجھے؟ ایاک نعبد و ایاک
نستحی، یا اللہ تیری ہی ہم عبادت کریں گے، ہم تیری عبادت کریں گے، کسی پیغمبر کی یا کسی ولی کی یا کسی فرشتے کی عبادت نہ کریں گے، اور تجھ ہی سے مرادیں مانگیں گے، تیرے سوا کسی امام کی یا کسی ولی کی، شہید سے یا کسی پیغمبر سے فرشتے سے مرادیں نہ مانگیں گے، تجھ ہی سے مرادیں۔ یہ جو راستہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اس راہ پر ہمیں پختہ معنی دونوں ہیں۔ علامہ مصر استغراق کی بناؤ تو پہلا ہے، اور خارجی بناؤ تو یہ دوسرا معنی ہے۔ دل ہمارا چاہتا ہے دوسرے معنی کو، پہلے معنی کا انکار بھی نہیں کرتے، لیکن دل ادھر مائل زیادہ ہے، ماں قبر کے ساتھ بھی لگ جائے گا۔ آپ قرآن پاک سے تائید دونوں معنوں کے لیے نکالیے۔ پہلے معنی کی تائید علامہ استغراق کی، سورۃ انعام پارہ 8واں، دیکھا ہے 205 205 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا۔ چل پڑا نے قصہ قرآن، وبالوالدین احسانا، ماں باپ کا احسان، ولا تقتلوا اولادکم من املاق، جہاں چھوٹا جاتا ہوں معنی اس لیے کہ معنی کرنے مقصود نہیں اس وقت، نحن نرزقكم إياه ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقتلوا اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وهو الكلام الميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا كنتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ جتنا ہم نے بیان دیا یہ میری راہ ہے، سیدھی میری راہ یہ ہے۔ دیکھا ہے سب آگے مضامین، شرک سے چل کر جو محرمات تھے ان کو بھی بیان کیا، جو ضروری چیزیں تھی ان کو بھی بیان کرے گا۔ إِنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، جو بات کیسی کہو، کیسا فعل کرو، کیسا عمل کرو، کیا بات سمجھ گئے، یہ ساری میری راہ ہے سیدھی۔ خیال میں آیا؟ اگر اللہ استغراق کی بنایا جائے، یہ اب مانو میں کرتا ہوں بتاتا ہوں، اللہ استغراق کی بجائے علماء آدھے خارجی وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ وغیرہ، جس معنی کو زیادہ ہم نے پسند کیا ہے، یہ نکالی سورت یاسین پارہ 23واں، سوا 616 ستت عشر دیکھا ہے۔ فلم اعد الیکم، اس سے پہلے وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، کہا جو مجرموں جدا ہو جاؤ، مجرموں جدا ہو جاؤ۔ الم اعد الیکم یا بنی آدم، الم اعد الیکم یا بنی آدم، کیا میں نے تمہارے سامنے عہد و پیمان نہیں کیے تھے آدم کی اولاد، اللہ تعبدوا الشیطان، اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، لوگو اور شیطان کی عبادت نہ کرنا ہے، وَأَنِعْبُدُونِي وَأَنِعْبُدُونِي، میری عبادت شیطان کی نہ کرنا، میری عبادت کرنا۔ ھذا صراط مستقیم، یہ ہے راہ سیدھی۔ دیکھا ہے شیطان کی عبادت نہ کرنا، انعبدونی، اللہ نے کہا میری عبادت، یہ میری عبادت کرنے والا مسئلہ۔ ھذا صراط ایاک نعبد وایاک نستعین، آگے کا اہدنا الصراط المستقیم۔ آگے سورت مریم پارہ 16، سوا 400
28 428 428 28 ہاں جی دیکھا ہے عیسی علیہ السلام کی تقریر ہے اپنی امت ماننے والوں کے آگے آخری سطر میں وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صراط مستقیم. لوگو اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. فاعبدوہ اس اللہ کی عبادت کرو. ھذا صراط یہ ہے راہ سیدھی. دیکھا ہے پیغمبر نے یہی الفاظ کے لوگوں یہ راہ سیدھی یہی ہے، اللہ کی عبادت کرنے والی راہ مستقیم ہے. عیسی علیہ السلام کی تقریر سے بھی اللہ تعالیٰ کا اعلان جو قیامت کے دن ہوگا مجرموں کے سامنے حاصل کیا نکلا؟ اللہ ہی کی عبادت کی جائے یہ راستہ سیدھا ہے، خدا ہی کو پکارا جائے. ہاں جب اللہ کی عبادت کے بجائے غیروں کا بھی پکارتا ہے سیدھی راہ سے ہٹ جاتا ہے. سمجھ گئے؟ ہمارے ہاں یہی ہے اہدنا الصراط المستقیم. اب ربطی ماں قبر سے بھی لگ گیا. پہلے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے بعد کہا اہدنا الصراط المستقیم. یا اللہ اس راہ پر ہمیں سیدھی راہ پر رکھ. آگے صراط الذین انعمت علیہم یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیوں آیا؟ یہ اس لیے آیا ہے کہ جب آدمی کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم پکا رکھ تو ساتھ ہی آواز آتا ہے میرے بندے خیال کرنا یہ مسئلہ ایسا بڑی مصیبتوں والا ہے، بڑی تکلیفوں والا ہے، بڑے مصائب آئیں گے. جب خدا کی پکارنے کا مسئلہ بیان کرے گا اور تو کہے گا لوگوں کسی پیر فقیر کو، کسی پیغمبر کو، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، رسول اللہ کو حاجت میں نہ پکارو، کسی امام ولی زادے کو نہ پکارو، بڑی مخالفتیں ہوں گی. لوگ بہت ہی ماریں گے، تکلیفیں دیں گے. خیال رکھنا یہ معمولی رستہ نہیں ہے. صراط الذین انعمت یہ راستہ ان لوگوں پر جن پر انعام ہوا ہے. کیا مانا؟ ان لوگوں کی راہ پر تو ہوگا جن پر انعام ہوا ہے. تو بھی بیان کرے گا خدا تجھ پر بھی کئی مہربانیاں کرے گا. نبوت تو نہیں، یہاں لوگوں نے ایک اور بھی کیا ہے، کفر پھیلایا ہے. لوگوں نے اس طرح کئی کفر نرا کفر پھیلایا ہے، نرا کفریہ مانا کیا ہے، نرا کفر پھیلا کر لوگوں کو غلط معنی میں ڈالا ہے. وہ مانا یہ کرتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم میں کہ مراد کیا ہے کہ مراد یہ بیان کرتے ہیں کہ راستہ ان لوگوں کا ہے جن پر انعام ہوا تو نبوت بھی اللہ تعالی دے دے گا، نبی بھی بنا دے گا. نہیں سمجھی میری بات کو؟ نبوت جاریہ کر لیتے ہیں کہ نبوت بھی چلتی رہے گی. لو جی لو نبوت بھی چلے گی اور یوں ہوتا رہے گا. وہ یوں مانا کرتے ہیں مرزائی قادیانی علیہم ما علیہم، یہ علیہم میرے شیخ حضرت انور شاہ صاحب مرحوم کی گالی تھی ان کو ہیں. مولویانہ گار یہی ہوتی ہے علیہم ما، خدا غارت کرے ہلاک کرے ہیں. تو بہرحال وہ یہ کہتے ہیں کہ انعمت علیہم جب انعام ہوا ہے، جب ان کے راستے پر آدمی رہے گا تو شاید نبی بھی بن جائے. سمجھ گئے؟ اس سے بڑھ کر اور کفر کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ ان کے راستے پر چلتے چلتے نبی بھی بن جائے. نبوت راستے پر چلنے سے نہیں ملتی، نبوت اللہ کے فضل کرم سے. ذالک کا فضل اللہ ہوتی ہے من یشاء، اس کا فضل ہوتا ہے. یہ نہیں کہ راستے پر چلنے سے صدیقی درجہ مل سکتا ہے، شہادت کا درجہ مل سکتا ہے، صالحین کا درجہ مل سکتا ہے. لیکن نبوت راستے پر چلنے سے، اگر راستے پر چلنے سے ملتی پھر صدیق اکبر نبی ہوتے، فاروق اعظم نبی بنتے. جتنا وہ راستے پر چلے ہیں ایسا راستے پر چلنے والا اور کون آئے گا؟ ان کو تو نبوت نہ ملی تو ملی تھی انگریز کے دور میں ایک منحوس کو آ کر ملی ہے، معاذ اللہ. سمجھ گئے؟ یہ تو یوں ہی ایک باتیں ہیں.
یہ مانا ہے کہ اے میرے بندے، جب تو اس راستے پر پختہ رہے گا، چلتا جائے گا، تو یاد رکھ میں پہلے بندوں پر بھی مہربانیاں کرتا رہا، تجھے بھی میری مہربانیاں کہیں ملنے والی ملیں گی۔ یہ اس لیے قرآن نے کہا ہے کہ تاکہ کہیں یہ مسئلہ بیان کرے گا دل ڈر نہ جائے، مرحوب نہ ہو جائے، مسئلہ چھوڑ نہ دے لوگوں کی محبتوں میں آ کر۔ صراط الذین انعمت علیہم، آیت میں پڑھ چکا ہوں، آگے سورۃ نساء کی بتا دوں کون کون ہے، باقی ان جماعتوں میں فرق کیا ہے وہ وہاں بیان کر دوں گا، کوئی بات نہیں۔ نبی میں دو قوتیں کامل ہوتی ہیں، نبی میں قوت عاقلہ، قوت عاملہ، سمجھنے والی قوت بھی، عمل والی، جتنی سمجھ اللہ اس کو کامل دیتا ہے اس جیسی سمجھ کامل کسی دوسرے کو نہیں ہوتی۔ سمجھ کے بعد جتنا عمل میں کمال اس کو نصیب ہوتا ہے، اتنا عمل میں اللہ تعالیٰ کسی اور کو نصیب ہو اتنا کمال نہیں دیتا۔ دونوں علم بھی کامل، فہم بھی کامل، عمل بھی اونچا، اور ذہن اور فہم بھی اونچا، دونوں چیزیں اونچی ہوتی ہیں۔ اب آئیے، صدیقی میں ایک درجہ آ جاتا ہے، زیادہ آ جاتا ہے، دو قوتوں میں سے ایک کا رنگ زیادہ ہوتا ہے، کیا ہے؟